مکہ میں عورتیں بچوں کو لینے کے لیے دودھ پلا کر کچھ اجرتیں حاصل کریں گے، اس زمانے کا دستور تھا۔ آئی تھی، یتیم سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا۔ حلیمہ سعدیہ نے بھی چکر لگائے، دیکھا کہ کوئی مالدار کے یہاں بچہ باقی نہیں، کیونکہ دبلے پتلے گدھے پر آنے کی وجہ سے دیری ہو گئی تھی اور وہ عورتیں لوٹ رہی تھی۔ انہوں نے سوچا خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے اس در یتیم کو ہی ہم ساتھ میں لے کر چلیں۔ آپ کی والدہ نے کپڑا اڑا کر آپ کو سلایا ہوا تھا، آپ نے کپڑا ہٹایا، حلیمہ سعدیہ نے کپڑا جیسے ہٹانا تھا، نبی کریم علیہ السلام نے اپنی آنکھ کھول دی اور تبسم کا جیسے ہی اظہار فرمایا، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں آپ کے منہ سے ایک ایسا نور نکلا کہ آسمان تک روشنی ہی روشنی ہو گئی۔ نبی کریم علیہ السلام کی نورانیت کی مثال دینے کے لیے صحابہ کرام میں سے بعض نے چاند کی طرح کہا، بعض نے 14ویں چاند کی طرح کہا، اور بعض نے نبی کریم علیہ السلام کو چاند اور سورج سے تشبیہ دی۔ اس وقت جب صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا کیا اللہ کے رسول تلوار کے نیزے کی طرح چمکدار تھے، تو اس کے جواب میں فرمایا تلوار کا کام کتنا ہی چمکنے والا ہو، کاٹنے کا ہے، وہ جوڑ نہیں توڑ پیدا کرنے والا ہے، لیکن ہمارے نبی تو ایسے تھے جو پوری دنیا کو روشنی دینے والے تھے، جس کو قرآن نے سراج منیر کہا ہے، ایسا چمکتا ہوا آفتاب جس سے چاند کو بھی روشنی حاصل ہوتی ہے۔ چاند کے چہرے پر تو داغ ہے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور بالکل صاف شفاف ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں میں رات کی 14ویں چاند کو دیکھ رہا تھا، ایک طرف ہمارے محبوب سوئے ہوئے تھے، ایک طرف چاند اپنی روشنی پھیلا رہا تھا۔ یہ نہیں سمجھ سکا کہ چاند زیادہ حسین ہے یا میرے محبوب حسین ہے، لیکن اتنا ضرور دیکھا جب محبوب کے چہرے پر نگاہ ٹکتی تھی وہاں سے ہٹنے کا نام نہیں لیتی۔ 5 سیکنڈ یہاں آپ کو روکا جا رہا ہے۔ ناظرین، اگر آپ میں سے کوئی اپنی اور اپنے عزیزوں کی زندگی کو روشن اور تابناک دیکھنا چاہتا ہے، اپنے اور اپنے چاہنے والوں کی آخرت کے تئیں فکر مند ہے، تو انہیں ہمارا چینل زندگی بناؤ کو ضرور سننا اور اپنوں کو سنانا چاہیے۔ بیان جاری۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ وقال تعالى في موضع آخر لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ وقال تعالى في موضع آخر إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين۔ وقال تعالى في موضع آخر وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار۔ صدق الله مولانا العلي العظيم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، وفي رواية مسلمة۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تزال قدم عبد حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما انفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔
معزز دوستوں، بزرگوں اور دینی بھائی، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ ہم آپ الحمدللہ مسلمان نام ہیں جن کے ہاتھ سے اور زبان سے ایک مسلمان محفوظ رہے، اور نبی کریم علیہ السلام کے اوپر قرآن کریم اترا۔ قرآن کریم میں اسلام کو دین قرار دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بلا شبہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اس اسلام کی ترجمانی ہمارے آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زبان فیض ترجمان سے بیان فرماتے ہیں، شہادت اللہ الہ الا اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة والحج وصوم رمضان، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس شہادت کے بعد اقامت صلاۃ کرنا۔ قرآن و حدیث میں نماز پڑھو اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا، کیونکہ نماز تو ہر مسلمان پر فرض ہے ہی، اس کو پڑھنا ضروری اور لازمی فرض عین ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بلا شبہ نماز مؤمنین پر وقت مقررہ پر فرض ہے۔ اب اگر وہ وقت مقررہ پر ادا کر رہا ہے، اللہ سبحانہ تبارک و تعالی اس کی ضروریات کو پوری فرمائیں گے اگر اس کی نماز قبول ہوگی، اور اگر وقت پر نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا 2,88 برس جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ یہ اس صورت میں ہے جبکہ بے وقت نماز پڑھی جا رہی ہے، قضا کر کے پڑھی جا رہی ہے، اور جس نے نماز پڑھائی ہی نہ ہو تو اس کے لیے سزا کے اعتبار سے جہنم کے سوا چارہ نہیں۔ اور جہنم اتنی خطرناک چیز ہے، اتنی خطرناک چیز ہے، اللہ کی قسم اگر ایک چنگاری روئے زمین میں اتار دی جائے، 7 آسمان 7 زمین جل کر راکھ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی خطرناک چیز پیدا فرما رکھی ہے، ایمان والوں کا اس پر یقین ہے، اور اس کے بھرنے کا بھی وعدہ اللہ سبحانہ تبارک و تعالی کر چکے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، سورج 1.25 نیزے کے بقدر پر ہوگا۔ آج 9 کروڑ دور میل پر اگر سورج ہے اس کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے، سایہ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، کپڑے اوڑھنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ تمام کو کپڑے عنایت فرما رکھے ہیں، یہ اللہ کا بہت ہی بڑا کرم ہے، احسان ہے، شکر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم بھی بنا رکھی ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کپڑے نہیں بنائے، اور نہ ان کے لیے کوئی ایسا ذریعہ ہے کہ وہ کپڑے بنا کر اپنی ستر پوشی کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا تذکرہ بھی قرآن مقدس میں بیان فرمایا، لم نجد له من دونها سترا، سورہ کہف جس کی تلاوت جمعہ کے دن مسنون ہے، اس میں ذوالقرنین کا واقعہ بیان فرمایا ہے، اور یہ ان واقعات میں سے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے دین کی دعوت پیش کی، قوم بپھر گئی، اور نبی کریم علیہ السلام کو اس دین کی دعوت سے باز رکھنے کے لیے کچھ پیشکش کی،
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا آپ اگر چودراہٹ چاہتے ہیں تو مکہ کی چودھری آپ کو بنا دیتے ہیں، سرداری چاہتے ہیں سرداری ہم آپ کے سپرد کر دیتے ہیں، مال و دولت چاہتے ہیں سونے چاندی کا ذخیرہ اکٹھا کر کے آپ کے پاس رکھ دیتے ہیں، لیکن اس کلمے کے کہنے سے آپ باز آ جائیے۔ اگر آپ حسب و نسب والی عورتوں سے نکاح کے خواہش مند ہیں تو نفسا اور خنسا جیسی خوب سیرت اور پاکیزہ صورت ایسی عورتوں کا ہم انتخاب آپ کے لیے کر دیتے ہیں، جن سے چاہے آپ نکاح فرما لیں، آپ کو کلی اختیار دیتے ہیں، لیکن اس کلمہ کو کہنے سے باز آ جائیں جس کلمے کی وجہ سے بھائی بہن میں ٹکراؤ ہیں، باپ بیٹے میں ٹکراؤ ہیں، ماں بیٹی میں تکرار ہیں، قبیلے معاشرہ سارا پریشان ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کلمہ یہ اللہ کا دین کا کلمہ ہے، اس کلمہ کو کہنے سے میں کیسے باز آ جاؤں؟ اور سن لو اگر میں تمہاری بات ماننا شروع کر دوں من تلقائی نفسی اپنی ذات کی طرف سے کچھ توریہ اختیار کر لوں اور اللہ کا حکم اللہ کے بندوں تک نہ پہنچاؤں تو میں ایک پیغمبر کس بات کا رہا، اور اللہ سبحانہ تبارک و تعالی مجھے کس طریقے سے معاف کرے گا۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے تو اندیشہ ہے اس دن کے عذاب کا جس دن ایسا اللہ تعالی عذاب دے گا آج تک نہ کسی مالک نے غلام کو دیا ہوگا نہ کبھی دے سکے۔ آپ کہتے ہو کہ اس کلمہ کو بدل دوں، قرآن کو بدل دوں، وحی کو بدل دوں، اللہ کے قدرت کے نظام کو بدل دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ چیز مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ان ابدلہ من تلقائی نفسی، اس دین کو، اس کلمہ کو، اس اسلام کو جو انسان کو انسان سے جوڑتا ہے، انسان کے دلوں کو دلوں سے ملاتا ہے، میں اس کلمہ کو چھوڑ دوں اور وحشت و بیگانگی، ایک دوسرے سے ٹکراؤ، ایک دوسرے کو دبانے کی کوشش، ظلم و زبردستی اور زنا، شراب نوشی، ایک دوسرے کے گلا دبا دینا، ناحق قتل کرنا، ایسے دین کو میں جائز قرار دے دوں اور اس کے اوپر جم جاؤں اس کلمے کو چھوڑ کر، ایسا اس وقت بھی نہیں ہوگا جب میرے ایک ہاتھ میں لا کر چاند رکھ دیں گے اور دوسرے ہاتھ میں لا کر سورج رکھ دیں گے۔ میں اس کلمے کی دعوت سے اپنے آپ کو نہیں روکوں گا، بلکہ اس کو اللہ نے عام طور پر ظاہر کرنے کا، اعلان کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اس کو پورا کر کے گزرنے کا میں ارادہ کرتا ہوں اور پوری زندگی اس کو کرتا رہوں گا، کیونکہ اللہ نے میرے اوپر امانت رکھی ہے۔ اس امانت کو چونکہ میں امین ہوں، جو اس کا مستحق ہے اس تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قرآن کریم کی دعوت کو، اس دین کی دعوت کو عام کرنے کے لیے مکہ کے قبیلے والوں کا نام لے لے کر کوہ صفا، حاجی لوگوں نے دیکھا ہوگا، بالکل خانہ کعبہ سے قریب میں ہے، جہاں پر سعی کی جاتی ہے صفا سے مروہ تک، وہاں پر چڑھ کر اعلان کیا یا معاشر قریش تعالو، اے قریش کے گروہ میرے پاس جمع ہو جاؤ، ادھر آ جاؤ، اے بنو عبد المطلب، اے بنو ہاشم، اے بنو عبد مناف، تم تمام کے تمام یہاں اکٹھا ہو جاؤ۔ میں تمہیں ایک بات بتانے والا ہوں جس کو سابقہ کتابوں میں اس طریقے سے بیان کیا تھا کہ سعیر سے چمکے گا، فاران کے چوٹی سے اس کا ظہور ہوگا، فاران کے وادی سینہ سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ کر اعلان فرمایا، جس کے ظہور کی بشارت انجیل میں دی تھی، تورات میں بیان فرمائی گئی تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کہنے کے بعد آپ کے چچا حضرات بھی تشریف لے آئے، ابو جہل بھی تھے، ابو لہب بھی تھے، عتبہ بھی تھے، شیبہ بھی تھے، ربیعہ بھی تھے، مکہ کے بڑے سے بڑے سردار تھے، مرد تھے، عورتیں تھی، سارے بچے تھے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعوت کے لیے انہوں نے کچھ
غلے وغیرہ جمع کر کے کھچڑیاں بھی پکائی۔ کھچڑیاں پکانے کے بعد انہوں نے نوش بھی فرمایا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے اور کہا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، سنو میں تمہارے درمیان میں 40 سالہ زندگی گزار چکا ہوں، عمر کا ایک بہت بڑا حصہ گزار چکا ہوں، کبھی تم نے مجھے جھوٹ بولتے دیکھا، مجھے امانت کے اندر خیانت کرتے ہوئے دیکھا؟ کہا نہ، ہم ہمیشہ آپ کو صادق امین کہتے رہے ہیں، آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں، ہماری امانتیں آپ کے پاس رکھائی جاتی ہیں۔ عین اس موقع پر جب آپ کو قتل کی سازش کی جا رہی ہے، اس وقت بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مکہ کے لوگوں کی بہت سی امانتیں رکھی ہوئی تھی۔ آپ ہجرت کرتے اس مکہ کی سرزمین کو خیر باد کہہ کے جا رہے ہیں، لیکن علی مرتضیٰ اپنے چچا زاد بھائی کو وہاں پر بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں میں رات میں نہیں رہوں گا، میرے بستر پر تم سو گے اور صبح مکہ والوں کی امانت واپس کر دو گے، اس کے بعد تم ہجرت کر کے مدینہ آؤ گے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو جاتے ہیں، آرام کی نیند آتی ہے۔ بہرحال مشرکین مکہ نے جو طے کیا تھا، سب قبیلے والے ایک ایک نوجوان کا انتخاب کرے، یک بارگی رات کی تاریکی میں حملہ کر کے محمد کا ہم خاتمہ کر دیں گے، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، یہ انہوں نے اپنی تدبیر کی تھی۔ لیکن اللہ سبحانہ تبارک و تعالی جو بہترین تدبیر کرنے والے ہیں، انہوں نے نبی کو فرما دیا راتوں رات آپ نکل جائیے اور آپ کے دروازے کے سامنے یہ سردار کے نوجوان کبڈی کھیل رہے ہوں گے، گھور تاپ رہے ہوں گے، لہذا ایک مٹھی مٹی لے کر ان کے چہرے پر ڈال دیجئے، یہ آنکھ ملتے رہ جائیں گے، آپ نکل جائیں گے، ان کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سورہ انفال میں موجود ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، جو آپ نے کنکریاں پھینکی آپ نے نہیں پھینکی لیکن اللہ نے اس کو پھینکی ہے۔ جو نبی کام کر رہے ہیں وہ کام اللہ کا ہو جاتا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہیں وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے ایک سند دے دی، سرٹیفکیٹ عنایت فرما دیا، اگر تم اللہ سے ملنا چاہتے ہو، اللہ غیر معمولی قوت اور غیر معمولی طاقت اور غیر معمولی سطوت کا نام ہے، لیکن یاد رکھو تم اس کو کیسے حاصل کرو گے؟ تمہیں میں سے ایک ایسے فرد بشر کو جسے خاتم النبیین کا لبادہ اڑایا جائے اور ظاہری باطینی دونوں اعتبار سے ایسا نور عطا فرمایا جائے کہ کائنات میں اللہ کے بعد کسی کا ایسا نور نہ ہو۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام جب بات کرتے تھے، آپ کے دانت مبارک بیچ سے ذرا پھوڑ ہونے کی وجہ سے ایک نور نکلتا تھا اور وہ نور پورے آسمان کے اوپر روشنی کرتے ہوئے چلے جایا کرتا تھا۔ چنانچہ مکہ میں عورتیں بچوں کو لینے کے لیے دودھ پلا کر کچھ اجرتیں حاصل کریں گے، اس زمانے کا دستور تھا۔ آئی تھی، یتیم سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا۔ حلیمہ سعدیہ نے بھی چکر لگائے، دیکھا کہ کوئی مالدار کے یہاں بچہ باقی نہیں، کیونکہ دبلے پتلے گدھے پر آنے کی وجہ سے دیری ہو گئی تھی اور وہ عورتیں لوٹ رہی تھی۔ انہوں نے سوچا خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے اس در یتیم کو ہی ہم ساتھ میں لے کر چلیں۔ آپ کی والدہ نے کپڑا اڑا کر آپ کو سلایا ہوا تھا، آپ نے کپڑا ہٹایا، حلیمہ سعدیہ نے کپڑا جیسے ہٹانا تھا، نبی کریم علیہ السلام نے اپنی آنکھ کھول دی اور تبسم کا جیسے ہی اظہار فرمایا، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں آپ کے منہ سے ایک ایسا نور نکلا کہ آسمان تک روشنی ہی روشنی ہو گئی۔ نبی کریم علیہ السلام کی نورانیت کی مثال دینے کے لیے صحابہ کرام میں سے بعض نے چاند کی طرح کہا، بعض نے 14ویں چاند کی طرح کہا اور بعض نے نبی کریم علیہ السلام کو چاند اور سورج سے تشبیہ دی۔ اس وقت جب صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا کیا اللہ کے رسول تلوار کے نیزے کی طرح چمکدار تھے، تو اس کے جواب میں فرمایا تلوار کا کام کتنا ہی چمکنے والا ہو، کاٹنے کا ہے، وہ جوڑ نہیں توڑ پیدا کرنے والا ہے، لیکن ہمارے نبی تو ایسے تھے جو پوری دنیا کو روشنی دینے والے تھے، جس کو قرآن نے سراج منیر کہا ہے، ایسا چمکتا ہوا آفتاب جس سے چاند کو بھی روشنی
روشنی حاصل ہوتی ہے۔ چاند کے چہرے پر تو داغ ہے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور بالکل صاف شفاف ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں میں رات کی 14ویں چاند کو دیکھ رہا تھا، ایک طرف ہمارے محبوب سوئے ہوئے تھے، ایک طرف چاند اپنی روشنی پھیلا رہا تھا۔ یہ نہیں سمجھ سکا کہ چاند زیادہ حسین ہے یا میرے محبوب حسین ہے، لیکن اتنا ضرور دیکھا جب محبوب کے چہرے پر نگاہ ٹکتی تھی وہاں سے ہٹنے کا نام نہیں لیتی۔ اور جس نے بھی نبی کریم علیہ السلام کو نبوت کے نور سے دیکھ لیا، رسول اللہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اہل کتاب میں سے بھی عبداللہ ابن سلام نے فرمایا ما احسن ھذا الوجہ، یہ چہرہ کیا ہی حسین ہے، کسی جھوٹے کا چہرہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم مجھے سچ مانتے ہو، امانت دار مانتے ہو، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ سنو، کامیابی اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والے کلمہ میں رکھ دیا ہے۔ جو اس کو دل سے مان لے گا، اس کے مطابق عمل اپنی زندگی میں لاگو کر لے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا، دنیا میں بھی کامیاب رہے گا، آخرت میں بھی کامیاب رہے گا۔ لیکن اس کلمے کو جس نے نہ مانا اور اس سے عناد اور تکبر ہٹ درمی اختیار کیا، اللہ دنیا میں بھی ذلیل کرے گا، آخرت میں ذلیل و خوار ہوگا۔ بس اتنا کہنا تھا، گھر کا چچا کھڑا ہوا ابو لہب اور کہنے لگا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد تیرا ستیہ ناس ہو جائے، تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کی لاج رکھ لی، فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہی دونوں ہاتھ برباد ہو جائے۔ ہاتھ بول کر ان کی ذات کو مراد لیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کے مال نے اس کو کوئی بے نیازی نہیں کی، اور جو کچھ اس نے چودراہٹ کمائی تھی اسے کوئی کام نہ آیا۔ آگے فرمایا سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ دہکتے ہوئے شعلوں میں داخل ہوگا۔ وامرأتہ، ساتھ میں اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں اکٹھا کر کے کانٹے دار راستے بنانے کے لیے نبی کے راستے پر کانٹے ڈالا کرتی تھی، وہ بھی ان کے ساتھ ہوگی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کے پاخانہ کے راستہ سے لے کر گردن کے اندر منجی ہوئی بٹی ہوئی رسیاں لگی ہوئی ہوگی۔ جہنم کے اندر اس کا یہ حال ہوگا۔ جو اللہ کے رسول کا مذاق اڑائے، اللہ کے رسول کے دین کا مذاق اڑائے، اللہ کے رسول کے دین کے ماننے والوں کا مذاق اڑائے، اللہ سبحانہ تبارک و تعالی کذالک نجزی المجرمین کہہ کے ان تمام کی یہ سزا بیان فرما رہے ہیں جو قرآن مقدس نے سزا بیان فرمائی ہے۔ آج ضد عناد ہٹ دھتمی کی بنیاد پر آپ ننگا اٹھا کر ناچ رہی ہیں، یاد رکھیے کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ تبارک و تعالی آگ کے تندور میں ننگی کر کے ڈالیں گے، اور اس وقت تم عورتیں چلنے پر مجبور ہو جاؤ گی۔ جو نبی کے دین کا مذاق اڑاتی ہیں اور نبی کے دین پر چلنے والوں کا مذاق اڑاتی ہیں اور داڑھیوں کا مذاق اڑاتی ہیں، اللہ کے رسول کے سنت ٹوپی کا مذاق اڑاتی ہے، کرتا امامہ کا مذاق اڑاتی ہے، میرے دوستوں میرے بزرگوں، میں نے حدیث پاک اسی لیے سامنے رکھی۔ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، فرمایا اے ایمان والو، یہود و نصارہ کا طریقہ ہرگز مت اپنانا۔ یہود و نصارہ کی زندگی تھی دنیا میں زیادہ سے زیادہ کمانا، زیادہ سے زیادہ ڈیولپمنٹ حاصل کرنا، اور زیادہ سے زیادہ غلبہ اور سطوت اور چودراہٹ حاصل کرنا، یہ ان کی دنیاوی زندگی کا مقصد تھا۔ اگر تم نے ان کی دوستی کی، یاد رکھو تمہارے اندر بھی دوست کے اخلاق سرایت کر جائیں گے، اور اس وقت کیا ہوگا؟ جس طرح یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم ان کو خوش کرنے کے لیے اپنے مسلمان بھائی کو ایک لقمہ کیا، ایک لقمہ ملنے کی امید پر ہی بیچ ڈالو۔ آج جو یہود و نصارہ کی تقلید کرنے والے، چاہے وہ اپنا نام محمد علی رکھا ہوا ہو، عاشق حسین رکھا ہوا ہو، یا علی اپنا نام رکھا ہوا ہو، میرے دوستوں میرے بزرگوں، یہ یہود و نصارہ کی تقلید کر کے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم آپ بچے اور جوان بچیاں ہیں، ان کو ایسے اخلاق بگاڑتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس کو روکنے ٹوکنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ بالکل یہود و نصارہ والا طریقہ ہے۔ اس لیے
آپ نے دیکھا ہوگا ماحول کے اندر بچیوں کے اندر عام بیماری پیدا ہوتی چلی جا رہی. وہ کون سی بیماری؟ غیروں کے فیشن کو دیکھ کر اپنے آپ کو اس طرح مزین کرنا. مثال کے طور پر یہ بچیاں ہیں، سیانی ہو جاتی ہیں، پاجامہ ایسا پہنے گی، ایک ٹکڑا گھاگھر یہاں، ایک ٹکڑا یہاں، ایک ٹکڑا یہاں، اتنا لمبا اور پھیل کرے گی اس میں ہاتھی بھی داخل ہونا چاہے تو ہو جائے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ کیا اسلام کا یہ طریقہ ہے؟ حضرت فاطمہ کا یہ طریقہ ہے؟ عائشہ صدیقہ کا طریقہ ہے؟ حضرت زینب کا طریقہ ہے؟ رقیہ کا طریقہ ہے؟ ام کلثوم کا طریقہ ہے؟ کس کا طریقہ ہے؟ اور اس لباس کے ذریعے سے تم چاہتی کیا ہو؟ یہ تو آج ہماری نوجوان اور سیانی بچیوں کی حالت ہے. ماں باپ روزانہ دیکھ رہے ہیں، ان کو نہیں کہتے، اپنے آپ کو عاشق حسین نام، محمد علی نام رکھے ہوئے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے نام، الہی بخش، خدا کو بخشنے والا، ایسے لوگ بھی اس دنیا میں نام رکھنے والے. اب اس کو معنی بتا دیجئے تو ناراض. کوئی اپنا نام شہنشاہ رکھے ہوئے ہیں کہ بادشاہوں کا بادشاہ تو خدا ہوتا ہے، مالک الملک کا خطاب یہ اللہ کا خطاب ہے، ایسے نام بھی رکھتے ہیں. اور گھر میں اس کا کام شیطان والا نہ ہو تو کیا ہو؟ بہرحال یہ تو بچیوں کی حالت ہے. ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، نہ اس کو روک رہے ہیں نہ ٹوک رہے ہیں. یہ ایسا ہو رہا ہے، چنگاری ہے، ہوا کے اندر پڑی ہوئی ہے، وہ کبھی بھی اپنا آگ کا اثر ظاہر ہو کر دکھا دے گی، لیکن ہم آپ اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہود و نصارہ کی طرح کھانے کمانے میں ایسے مست ہوئے ہیں، باپ الگ کما رہا ہے، بیٹی الگ کما رہی ہے، بیوی الگ کما رہی ہے، بہو الگ کما رہی ہیں، پھر بھی کہتے ہیں مولوی صاحب بڑے پریشان ہیں، دعا کر دیجیے. یہ کیسی پریشانی؟ اس لیے پریشانی ہے کہ دین سیکھا نہیں، شریعت سیکھا نہیں، سنت رسول کو جانا نہیں. مسلمان ہوں، مسلمان کے کیا اخلاق ہونے چاہیے، کیا اعمال ہونے چاہیے، کیا کردار ہونے چاہیے، ان کو یہ طریقہ معلوم نہیں. کسی مولوی سے پوچھا نہیں. مولوی سے کیوں پوچھیں گے؟ اور معاف کرو، آج کل کے الحمدللہ مولوی صاحب بھی ایسی ہی مولوی. فرمایا درخت کے اندر پھل ہو تو وہ پھل کی شاخ ٹہنیاں جھکتی ہیں، تواضع ہوتا ہے، اور جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرما دیتے ہیں. بچے سے بوڑھے جوان تک اس میں ڈھیلے مارتے ہیں، اس سے پھل حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جب ان کے اندر علم آتا ہے یہ عمل سے خالی ہو جاتے ہیں. حالانکہ علم تو وہی ہے جو انسان کو عمل پر آمادہ کر دے، اور عمل نہیں ہے تو اسی صورت میں اس علم کا کیا فائدہ؟ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں یہ حجت بنے گی. حافظ قرآن دنیا کے لیے پریشان ہے، مولوی میں 2000 4000 میں ہماری ضروریات کیسی پوری ہوگی؟ وہ دنیا کے کوئی وائرنگ سیکھ رہا ہے، کوئی سینٹنگ میں جا رہا ہے، کوئی نیتا گیری میں چودراہٹ میں جا رہا ہے، کوئی تجارت کے لائن کو جس میں جا کر وہ سچ بول کر کما لے. تو یہ ممکن نہیں ہے آج کے اس موجودہ دور میں، لیکن ان کے دل میں یہود و نصارہ کی طرح کہ روپیے آج خدا ہے، روپیے آج طاقت ہیں، دولت آج طاقت ہے. لیکن ان کو سوچنا چاہیے اگر دولت روپیے طاقت سے کام چلتا تو آپ جو لقمہ کو پیٹ کے اندر ڈال دیتے ہیں وہاں تک، منہ میں ڈالنے تک، چبانے تک آپ کا اختیار رہتا ہے. اندر جانے کے بعد یہ آٹومیٹک ہضم ہوتا ہے، اس میں آپ کے روپیے کا کوئی دخل ہے تو بتاؤ؟ نہیں ہے. تو بہرحال جب روپیے پیسے سے آپ ہضم نہیں کرا سکتے، اللہ چاہے تو ہضم ہوتا ہے، نہ چاہے تو تمہیں ڈاکٹر پر جانے پر مجبور کر دیتا ہے. اور بہت سے جلاب کرتے کرتے اس دنیا سے قبر میں بھی پہنچ جاتے ہیں. روپیہ پیسہ دولت کوئی نہیں بچا سکتی. اب جب دنیا کی ہوس ان کے دل میں گھر کر گئی تو 3 طرح کے گناہ اس کی زندگی میں داخل ہو گئے. ایک گناہ تو شیطانی ہے، یہ انسان کو دین سے بے دین بناتا ہے، کفر و شرک کے اندر مبتلا کرتا ہے. ایسی جگہ جا کر کام کرتا ہے، مسلمانوں پر ایسے جملے استعمال کریں گے جو کفریہ ہیں، اس کو وہ روک نہیں سکتے، اس کو وہ ٹوک نہیں سکتے، کیونکہ وہ استاذ ہیں. دنیا کی محبت گھر کر گئی. انہوں نے اللہ کے نبی کے دین کے مذاق اڑانے کو بھی برداشت کر لیا، جبکہ ایک شرابی ہیں، جواری ہیں، اس کی یہ گناہ والی عادت ان کے ذات تک اثرات ہوتی ہیں. لیکن جب دین کا مذاق
مذاق اڑایا جائے، دوسروں تک رکاوٹ ممانعت کا سبب بنتا ہے، وہاں پر بھی اپنی زبان نہیں کھول سکتے ہیں، کیونکہ دنیا کے آج حالات ایسے ہیں۔ اس دنیا کو بدلنا ہے تو ہم حافظ قرآن بنے، شیطانی خواہشات کو اپنی زندگی سے نکالے، کیونکہ یہ انسان کو توحید سے ہٹا کر کے شرک کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ اور شرک کیا ہے؟ اللہ کی طاقت سے بڑھ کر کسی طاقت کو آپ بڑی تسلیم کر لینا، دنیا کی طاقت کو، دولت کی طاقت کو، پراپرٹی کی طاقت کو، اور جاؤ حشم کی طاقت کو، اور نہ جانے قوت حکومت کی طاقت کو آپ نے بڑا سمجھ لیا۔ فرمایا یہ شرک ہے، یہ شیطان کے وساوس کی وجہ آتے ہیں۔ اسی لیے یوسف علیہ السلام کے تذکرے کی جو آیتیں پڑھی اس میں اللہ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کو کہ دیکھو اپنے خواب کو بھائیوں سے مت بتانا، اگر بتاؤ گے وہ تمہارے لیے تدبیر کرے گا، اور تدبیر جب انسان بری تدبیر کرتا ہے شیطان کو بڑا اچھا موقع ملتا ہے، چلو میرا کام یہ خود بندہ کر رہا ہے، اس میں تھوڑی چنگاری ہوتی ہے، ہوا مار دیتا ہے، سلگ جا کے آگ پیدا ہو جاتی ہے۔ ان الشیطان لکم عدو مبین، اللہ فرماتے ہیں یہ شیطان تمہارے لیے کھلا ہوا دشمن ہے، لیکن کھلا ہوا دشمن ہونے کے باوجود ہمیں معلوم ہے قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود شیطان کے طریقے سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ دوسری گناہ کی جو قسم ہے وہ ہے حیوانی طاقت، نہیں سبعی طاقت، جیسے درندہ ہے اس کے اندر پھاڑ کھانے کی صلاحیت ہے، جانور چاہے ہرن ہی کیوں نہ ہو، اس نے شیر کا کیا بگاڑا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی سامنے آ جائے تو فوراً اس کو اپنے پنجے کے ذریعے سے پھاڑ کر رکھ دیتا ہے، یا اپنے دانت سے اس کے گلے کو پکڑ کے پورا خون چوس جایا کرتا ہے۔ تو یہ درندے پن کی صفت یہ گناہ سبعیہ کہلاتی ہے۔ جب انسان ایسا ظلم کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، اس کی سب سے بڑی انتہا ہوتی ہے کہ یہ جس سے غصہ آتا ہے اس کو راستے سے ہی ہٹا دو، قتل و غارت گری تک یہ انسان پہنچ جاتا ہے، اور قتل سے بڑھ کر اس روئے زمین میں کوئی ظلم نہیں ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کا غصہ ہوتا ہے، اللہ کی لعنت اترتی ہے، ہمیشہ جہنم میں داخلہ کر دیتا ہے، اور ایسے آدمی کو ہی جہنم میں داخل کیا جاتا ہے جو گویا کہ اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو مشابہت قرار دے کر خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، یہ شرک ہوتا ہے، اس لیے ہمیشہ جہنم میں اس کو چلنا پڑتا ہے۔ اور تیسری گناہ کی قسم ہوتی ہے جانوروں والی، حیوانیت والی، بہیمیت والی۔ یہ گناہ کیا ہوا کرتے ہیں؟ بہیم اور جانور چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ کھائیں اور زیادہ سے زیادہ جفتیاں کریں، اپنی شہوات اور خواہشات کو پوری کریں۔ یہ انسان جب اس کے اندر بہیمیت آ جایا کرتی ہے، ماں بہنوں کی عزت کو بھول جاتا ہے۔ ایک اسکول کا واقعہ سنایا مولانا صاحب نے، واٹس ایپ پر آیا، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا۔ 3 نوجوان تھے اسکول کے اندر، جو سپروائزر تھے ان کو انہوں نے پٹایا، کہا فلاں بچی کو اسکول میں روک لینا، باپ لینے آئے تو اس سے یہ کہا کر ان کو رخصت کر دینا کہ بچی پہلے ہی جا چکی ہے۔ اس طریقے سے پیسے کے لالچ میں آ کر گیٹ مان نے، دربان نے اس بچی کو اندر ہی روک دیا، اور اس کے بعد جب باپ آئے کہا وہ تو لے جا چکے ہیں، بہرحال وہ چلی جا چکی ہیں، یہاں پر نہیں ہے۔ اب باپ بھی چلا جاتا ہے، لہٰذا سب بچے چلے جانے کے بعد اس کو ایک روم میں بند کر دیتے ہیں۔ اتنے میں وہ تینوں درندے جو پیسے دے کر ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں، پہنچنے کے بعد اس کے کپڑے اتار کر ننگا ناچ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک پورا ہوا، دوسرا پورا ہوا، تیسرا جب سامنے آتا ہے دیکھتا ہے تو اس کی حقیقی بہن ہے، شرم سے وہ پانی پانی ہو جاتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، تو ماں بہنوں کی عزت تک کو بھول جاتا ہے۔ روزے ایسے گھٹنا آپ سنتے رہتے ہیں، یہ ساری حالات کیوں ہوتی ہیں؟ بہیمیت اس کی زندگی میں آ جاتی ہے، اور اس کا آخری درجہ زنا کا مرتکب ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں تینوں باتیں بیان فرمائی، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون، کہ وہ لوگ اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہیں بناتے، اور دوسرے جو ناحق کسی کا قتل نہیں کرتے، اور تیسرا جو زنا کا کام نہیں کرتے، اور جو ایسا کرے گا گناہ کے دروازے کو وہ انسان پہنچ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر کے عذاب دینے والے بنیں گے، اور جہنم میں ہمیشہ ذلیل و خوار کر کے اس کو رہنا پڑے گا۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کامل مسلمان بن کر زندگی گزارنے والے بنے،
ہے اسلام ہماری زندگی میں ہو، اور یہ ساری چیزیں اس وقت باقی رہے گی جو اسلام کا تقاضا ہے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی، یہ نماز اگر ان کے واجبات، مستحبات، فرائض کو جان کر ہم عملی جامہ پہنانے والے بنیں گے تو اللہ کے یہاں قبول ہو جائے گی۔ قبول ہونے کے نتیجے میں بے حیائیوں سے، برائیوں سے ہم آپ رک جائیں گے، کیونکہ نماز کا اثر ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز بے حیائیوں سے، برائیوں سے انسان کو روک دیا کرتی ہیں۔ چونکہ وقت کی قلت کے پیش نظر اللہ تعالی ہمیں یہ جو باتیں کہی گئی ہیں ان پر زیادہ خود ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمانوں کو ایمان اور اسلام کی عظمت عطا فرمائے، اور ہمارے نوجوان کو، علماء کرام کو جماعت با جماعت نماز ادا کرنے کا جذبہ، اور مسجدوں میں فجر کے اندر، عصر کے اندر، مغرب عشاء کے اندر آنے کے عادی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ عوام کو علماء سے ربط ہے، اور جب یہ علماء جماعت سے پیچھے رہنے والے ہوں گے، کہیں گے جب علم کا نکھار ان کی زندگی میں نہیں ہے، اس علم کو ہمیں حاصل کر کے کیا فائدہ، ہم آپ سو رہیں گے، یاد رکھنا دوسروں کے لیے بھٹکنے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اسی لیے فرمایا موت العالم موت العالم، ایک عالم کی موت دنیا کی موت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ تمام کو عبرت کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارا چینل زندگی بناؤ کو سبسکرائب کریں۔ ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارا چینل زندگی بناؤ کو سبسکرائب کریں۔